الصفات أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے. کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے. امام ولی نبی پیغمبر ہیں فقط رہنمائی کے لیے. نماز میں پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بھی پھرتے ہو در بدر مشکل کشائی کے لیے. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر علماء کرام اور دار القرآن پنج پیر کے اس عظیم الشان اجتماع میں ملک کے طول و عرض سے آئے ہوئے میرے غیور موحدین ساتھیوں، السلام علیکم. رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے. رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور اس عظیم الشان اجتماع کا یہ مرکزی دن اور اجتماع کی یہ آخری رات ہے اور آج کی اس نشست کی آخری گھڑیاں ہیں. میرے دوستو، جہاں تک میری نگاہ پہنچتی ہے انسانوں کے سر ہی سر نظر آ رہے ہیں. میرے دوستو، یہ کوئی آج کی محنت نہیں، یہ ایک صدی سے ایک عظیم محنت کا نتیجہ ہے. ایک صدی ہونے کو ہے کہ اس مشن کے لیے، اس کاروان کے لیے شیخ القرآن
امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ نے اپنے خون اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ وقف کیا، پھر ان کے ساتھی، پھر ان کے دوست، قربانیوں کا ایک لازوال سلسلہ ہے، شہداء کے خون کا نتیجہ ہے یہ، علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے یہ، شیخ القرآن کی شب و روز محنتوں کا نتیجہ ہے، اور اس عظیم شخصیت کے عظیم فرزند کی 40 سالہ خدمت کا نچوڑ اور خلاصہ آج میرے سامنے ہے۔ میرے دوستو، میں جو عنوان جو مجھے دیا گیا، میں جس عنوان پہ بولنا چاہ رہا تھا، یہاں بیٹھے میرے ذہن میں بہت ساری باتیں آئیں کہ میں کیا کہوں، لیکن سچ کہتا ہوں، دل میں ایک درد ہے، ایک دکھ سا ہے کہ اللہ، یہ دنیا کی زندگی کتنی ہی بے وفا ہے، یہ دنیا کی زندگی کتنی ہی بے ثبات ہے۔ 1 سال قبل اسی سٹیج پر عظیم محدث، عظیم مفسر، شیخ القرآن مولانا غلام حبیب رحمہ اللہ موجود تھے۔ اسی سٹیج پر شیخ القرآن مولانا نور الحق رستمی صاحب، شیخ القرآن ناقد الرجال مولانا تاج برخان صاحب، یہ علماء، یہ سفید ریش، یہ نصف صدی سے قرآن کی خدمت کرنے والے لوگ تھے۔ کوئی پتہ نہیں زندگی کا میرے دوستو کہ 1 سال کے بعد یہاں موحدین کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو اور ہم میں سے کئی تہ خاک چلے جائیں۔ مل بیٹھنے کی ان گھڑیوں کو غنیمت جانو، مل بیٹھنے کے ان لمحات کو رب کا احسان مانو۔ میرے دوستو، اس رات میں، اس دنیا میں لاکھوں لوگ مصروف ہوں گے، کوئی تو عورتیں نچا رہا ہوگا، کسی کے سامنے میز کے اوپر شراب کی بوتلیں رکھی ہوں گی، کوئی تاش اور جوئے میں مصروف ہوگا، کوئی بے حیائی میں مصروف ہوگا، کوئی ملک اور دین کی دشمنی میں مصروف ہوگا، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے موحدین ساتھیوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو، اپنی قسمت پہ فخر کرو۔ تمہارے سر رب کے سامنے سجدہ شکر میں جھک جانے چاہیے کہ ان لاکھوں کروڑوں لوگوں میں رب نے تمہارے سامنے شراب کی بوتل نہیں رکھی، رب نے تمہیں بے حیائی میں مصروف نہیں رکھا، رب نے تمہیں پنجپیر کے اس گرد و غبار میں لا کے بٹھا دیا اور رب کا قرآن تمہارے سامنے رکھ دیا ہے۔ میرے دوستو، اس زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ آئیے بات شروع کرنے سے پہلے ایک عہد کیجئے، ایک وعدہ کیجئے۔ یہ نہیں بکھر جانا ہے، چلے جانا ہے، نہیں، ہمیں ایک نظریے نے اکٹھا کیا ہے، ہمیں ایک عقیدے نے پرویا ہے، ہمیں ایک مشن نے جمع کیا ہے۔ اس مشن کا درد لے کر، اس مشن کو لے کر ہم نے پوری دنیا میں لے کے یہ کام کرنا ہے، رب کا قرآن سنانا ہے، رب کی توحید سنانی ہے، نبی کا فرمان سنانا ہے، نبی کی سنت سنانی ہے، صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجانے ہیں۔ اس مشن میں ساتھ دو گے؟ بولو، ساتھ دو گے کہ نہیں؟ میرے دوستو، یہی وہ مشن ہے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے ہیں، صفا کی پہاڑی سے اتر کے آتے ہیں، غار سور سے، غار حرا سے
قرآن کی آیات لے کے آتے ہیں، آپ کو رب کائنات نے مشن حوالے کیا، آپ آتے ہیں، سارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، آپ سوچیں گے کہ آغاز کہاں سے کیا جائے۔ اگر اعمال دیکھے جائیں وہ تباہ و برباد ہیں، اگر دین دیکھا جائے وہ تباہ و برباد ہے، اگر اخلاق دیکھے جائیں اخلاق کا بیڑا غرق ہے، اور بے حیائی کو، ننگے طواف کو وہ دین سمجھتے ہیں۔ حقوق کی تو بات ہی ختم ہے کہ سکا والد اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں درگور کرتا ہے۔ توحید کا مرکز ہے، 360 بتوں سے بھرا ہوا ہے، خون پیا جا رہا ہے۔ اب ایسے معاشرے کو کیسے آغاز کیا جائے، کہاں سے بات شروع کی جائے؟ لیکن بات سنیے، الاہم فالاہم، پیغمبر آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس، او لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او انسانیت، او لوگو، قولوا لا الہ، کہو لا الہ الا اللہ، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، سجدوں کے لائق کوئی نہیں، نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں، بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں، موت و حیات کا مالک کوئی نہیں، الا اللہ، اگر ہے تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ پیغام دیا، ہر طرف سے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ لیکن میں بات کر رہا تھا، مجھ سے پہلے میرے قائد محترم، میرے شیخ محترم، میرے استاد محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب نے عجیب بات کی ہے۔ جب بھی نبی نے حق کلمہ کہا ہے، دو قسم کے لوگ ہوئے، کچھ ساتھ دینے والے، کچھ دشمنی کرنے والے۔ تو ہر طرف سے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ حقیقی چچا ہے ابو لہب، پتھر مارتا ہے، اپنے خاندان والے پتھر مارتے ہیں، لیکن انہی میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا باطن پاک تھا۔ انہی میں پہلا نمبر ہے ابو بکر صدیق کا۔ جب پیغمبر اعلان کرتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ تو انہی لوگوں میں، پتھر مارنے والوں میں ایک ساتھی ہے۔ صدیق آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر آپ اللہ کے آخری نبی ہیں تو آپ ہاتھ آگے کریں، ابو بکر آپ کا پہلا امتی ہے، میں آپ کا پہلا امتی ہوں، ساتھ دینے والا ہوں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا اس وقت ساتھ دینا۔ ہاں، پھر جب مزے آ جائیں پھر تو سارے ہی ساتھ ہوتے ہیں، مزوں میں، خوشی میں، لیکن جو دکھ میں ساتھ دے، ساتھی وہ ہے، دوست وہ ہے۔ اچھا، صدیق اکبر قربان جاؤں، ساتھ دینے میں حد کر دی ہے، وفا کا حق ادا کر دیا ہے۔ یقین کیجئے اللہ کے پاک پیغمبر حرم کے باہر کھڑے ہیں، اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں، اللہ کی توحید سنا رہے ہیں، سارے لوگ آپ پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کو زخمی کر دیتے ہیں، کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہے، لیکن ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے آ جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، او بدبختو، او ظالمو، اس بندے کو قتل کر رہے ہو، اس بندے کو مار رہے ہو، ایسی شخصیت کو لہو لہان کر دیا جس کا جرم صرف یہی ہے کہ ان یقول ربی اللہ، کہ میرا رب کون ہے، حاجت روا کون ہے،
بس یہی ان کا جرم ہے، اس جرم کے پاداش میں انہیں مار رہے ہو۔ لوگوں نے کہا نبی کو تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے یار غار ابو بکر صدیق کو مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ صدیق اکبر کا چہرہ پہچان کے قابل نہ رہا، ناک سے خون جاری ہے، کانوں سے خون جاری ہے، منہ سے خون جاری ہے، بے ہوش پڑے ہیں۔ خاندان کے کچھ لوگوں کو خونی غیرت آئی، آ کے لوگوں کو دھکیلا، اٹھا کے لے گئے ابو بکر صدیق کو گھر۔ صدیق اکبر بے ہوش ہے۔ پختنوں مل گرتیا بیدا سے خون کئی کنا لے گئے جب گھر کو تو صدیق اکبر بے ہوش ہیں، رشتہ دار کھڑے ہیں کہ ابھی سانس نکلتا ہے، ابھی روح پرواز کرتی ہے، ابھی موت کے دامن میں جانے والے ہیں۔ لیکن جو ہی صبح سے دوپہر ہو گئی ہے، کوئی پانی لے کے کھڑا ہے، کوئی دودھ لے کے کھڑا ہے، جو ہی آنکھیں کھولتے ہیں کوئی دودھ آگے کرتا ہے، کوئی پانی آگے کرتا ہے، لیکن دودھ پانی نہیں۔ صدیق کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے، ما فعل رسول اللہ۔ دودھ پانی نہیں چاہیے میرے یار، میرے دوست، میرے پیغمبر نبی کریم کا کیا حال ہے۔ جب یہ پھر بے ہوش ہوتے، ہوش آتی ہی رشتہ داروں کو غصہ آ گیا، ہم صبح سے کھڑے ہیں آپ کے انتظار میں کہ آپ آنکھ کھولیں، اور آپ کی زبان چلی تو نام ہی ان کا لیتے ہو، چھوڑ کے چلے گئے۔ اب بیچاری ماں رہ گئی ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں نام ہی محبت کا ہے، ماں نام ہی پیار کا ہے۔ او میرے توحیدی دوستوں، نوجوانوں، جن جن کی مائیں ان سے ناراض ہیں، جو بندہ آج کے مجمع میں ماں اس سے ناراض ہے، باپ اس سے ناراض ہے، رات کی ان گھڑیوں میں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ابھی اٹھتے ہی جا کے اپنی ماں کو راضی کرنا ہے۔ آج کل لوگ ماؤں سے ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں، خیر یہ تفصیل چھوڑتا ہوں۔ ماں کھڑی ہے، بیٹا ہوش میں آئے، دودھ پیش کیا، جب دودھ پلانے لگی صدیق اکبر کہنے لگے واللہ لا اذوق طعاما ولا شرابا۔ اماں جان اگر اتنا ہی تجھے مجھ سے پیار ہے تو پھر میرا بھی عقیدہ سن لیجئے، پھر میری بھی محبت سن لیجئے اپنے محبوب پیغمبر سے۔ اس وقت تک کچھ بھی نہیں چکھوں گا جب تک کہ میرے پیغمبر کا حال نہ معلوم ہو جائے مجھے۔ ماں سمجھ گئی کہ بیٹا مر جائے گا، لیکن جب تک حال نہیں بتاؤں گی نبی کا یہ پیئیں گے نہیں۔ ماں ہوتی ہے، چلی گئی ہے، تلاش کرتے کرتے حضرت فاروق اعظم کی بہن ہے، ان تک پہنچی، کہنے لگی رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ تو چونکہ ابو بکر صدیق کی والدہ ایمان نہیں لائی تھی تو وہ کہنے لگی مجھے کیا پتا ہے، میں تو نہیں بتاتی ہوں، وہ ایمان لا چکی تھی۔ فرمایا بیٹا بتا دو، اس لیے کہ میرا بیٹا ابو بکر زخمی ہے، گھر میں لہو لہان ہے۔ تو وہ عورت اتنی وفادار ہے، اتنی رازدار ہے فاروق اعظم کی بہن، کہنے لگی میں گھر جا کے دیکھوں گی خود ابو بکر صدیق کو۔ چل کے آئی، جب آ گئی نظر پڑتی ہے صدیق اکبر پہ، صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا وہ عورت سے، اس فاروق اعظم کی بہن سے پوچھا او خطاب کی بیٹی، عمر کی بہن، یہ مجھے بتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگی ابو بکر وہ تو دار ارقم میں۔ فرمایا یہ بتائیے خیریت سے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہیں کہ نہیں؟ فرمایا بالکل خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں۔
فرمایا مجھے اس وقت تک اطمینان نہیں ہوگا جب تک کہ میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں. وہ گئی یا رسول اللہ ابو بکر زخمی ہے، آپ کا دوست، آپ کا وفادار، خون میں رنگین ہے، لیکن کھاتا کچھ نہیں پیتا کچھ نہیں جب تک کہ آپ کو دیکھیں گے نہیں. نبی کریم خود چل کے آتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ ابو بکر کو لے جایا گیا، ایک میں ہے کہ خود نبی کریم تشریف لائے. جو ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غریب خانے میں امام الانبیاء تشریف لاتے ہیں، جو ہی اندر داخل ہوتے ہیں ابو بکر صدیق کو سہارے کے ساتھ اٹھا لیا جاتا ہے. نبی کریم نے یوں صدیق کو گود میں لے لیا، سینے سے لگا لیا تو ابو بکر صدیق کہنے لگے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ. یا رسول اللہ جب آپ ٹھیک ہیں، جب آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت برداشت کرنا آسان ہے، ہر تکلیف برداشت کرنا آسان ہے. میرے دوستو ان قربانیوں کا سلسلہ ہے، ان تکلیفوں کا دکھوں کا سلسلہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقین کیجئے نبوت کی اتباع والے رنگ میں ایسے رنگے گئے تھے جس کی مثال دھرتی پہ نہیں ملتی ہے.